تیری اوقات ہے گانا گانے کی؟ تجھے پتا بھی ہے یہ کس کی شادی ہے؟ میں نے اسے پورے 20 لاکھ روپے دیے تھے، عین وقت پر وہ کیوں نہیں آیا؟ آج میری بیٹی نازیہ کی شادی ہے، اگر گلوکار نہیں آیا تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اگر تو نے گانا گا دیا اور سب کو خاموش کرا دیا تو میں تجھے 10 کروڑ دوں گا۔ یہ شہر کی سب سے بڑی شادی تھی، ایسا نام کہ سنتے ہی لوگ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ احمد خان، کروڑوں کا کاروبار، اخبارات میں تصویریں، اور آج اس کی بیٹی کی شادی 5 اسٹار ریزورٹ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ جھومر ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ ہر میز پر سونے جیسی پلیٹیں، قیمتی خوشبوؤں کی مہک، لائیو کھانے کے کاؤنٹر، اور بیچ میں ایک شاندار سٹیج۔ پیچھے بڑی سکرین پر دلہن اور دولہا کی سلو موشن ویڈیوز چل رہی تھیں، لیکن اس ساری چمک دمک کے بیچ ایک چیز غائب تھی: آواز۔ وہ مشہور گلوکار جسے احمد خان نے کروڑوں دے کر بک کیا تھا، عین وقت پر نہیں آیا۔ نہ فون اٹھا، نہ منیجر ملا، بس ایک ٹھنڈا سا پیغام آیا کہ معذرت، نہیں آ سکا۔ احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے پورا پیسہ دیا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ پورا ایونٹ مینیجر پسینے میں شرابور تھا۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش سے میری عزت واپس آ جائے گی۔ احمد گرجا۔ مہمان آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اتنی بڑی شادی اور گلوکار غائب، احمد خان کا فنکشن بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ اسٹیج خالی تھا، لائٹس جل رہی تھیں، مائک تیار تھا، مگر گانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی ہال کے ایک کونے میں کھانے کی قطار کے پاس ایک لڑکا خاموشی سے کھڑا تھا۔ عمر کوئی 15 سال، پھٹا ہوا کرتا، رنگ اڑا ہوا پاجامہ، چپل کی ایک پٹی ٹوٹی ہوئی جسے اس نے دھاگے سے باندھ رکھا تھا۔ وہ نہ مہمان تھا، سٹاف۔ اصل میں کسی نے اسے نوٹس نہیں کیا تھا، وہ بس آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا، جیسے ڈر ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کا نام احمد تھا۔ پلیٹ میں سادہ دال چاول تھے، مگر اس کے لیے وہ کسی دعوت سے کم نہیں تھے، کیونکہ 2 دن سے اس نے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ احمد کے کانے میں شور نہیں، بلکہ ایک خاموشی گونج رہی تھی۔ سٹیج کی خاموشی، مائک کی چپ۔ اس نے لوگوں کی باتیں سنی۔ گلوکار نہیں آیا، اتنا پیسہ ضائع ہو گیا، اب یہ شادی شرمندگی کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ احمد نے کھانا کھاتے کھاتے سر اٹھایا اور اس کی نظر اسٹیج پر جم گئی۔ اس نے ایسا اسٹیج پہلے بھی دیکھا تھا، موبائل کی دکانوں کے باہر لگی اسکرینوں پر، کبھی کبھار محفل نعت میں۔ اس کے گلے میں ہر کسی کا کپاہٹ ہوتی تھی، جیسے کوئی سر اندر سے باہر آنے کو بے چین ہو۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی، جب تو پڑھتا ہے تو لگتا ہے بھوک بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ احمد نے پلیٹ نیچے رکھ دی، ہاتھ کپڑے سے پوچھے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ پھٹے کپڑوں میں ہے، وہ اس جگہ کا نہیں ہے، وہ کروڑپتی آدمی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اچانک اس نے خود کو چلتے ہوئے پایا۔
ایک قدم، پھر اس کے بعد دوسرا قدم۔ لوگوں کے بیچ سے گزرتا ہوا وہ سیدھا احمد خان کے سامنے آ کر رک گیا۔ احمد کسی پر غصے سے بول رہا تھا کہ اچانک ایک دھیمی مگر صاف آواز درمیان میں آئی، صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں۔ چاروں طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ احمد نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک دبلا پتلا لڑکا کھڑا تھا، پھٹے کپڑے، جھکی ہوئی آنکھیں، مگر آواز میں عجیب سا یقین۔ احمد ہنسا، کڑوی اور تیز ہنسی۔ یہ شادی ہے، کوئی سڑک کا تماشا نہیں۔ احمد نے سر اٹھایا۔ پہلی بار اس کی آنکھیں سیدھی ملیں اور پھر وہ بولا، اگر میں پڑھ دوں اور آپ کو پسند آ جائے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، تو آپ کیا کہیں گے؟ احمد کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ بولا، اگر تو نے واقعی پڑھ دیا اور میری عزت بچا لی تو میں تجھے 10 کروڑ دوں گا۔ حال میں جیسے سانس رک گئی ہو، احمد کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پورا حال جیسے پتھر کا بن گیا تھا، نہ کوئی بولنا، کوئی ہنسا، بس ایک جملہ فضا میں معلق تھا، میں تجھے 10 کروڑ دوں گا۔ کچھ لوگوں نے لگا انہوں نے غلط سنا ہے، کچھ نے سوچا یہ کسی امیر آدمی کا غصہ ہے، اور کچھ کو یقین ہو گیا کہ یہ رات کسی نہ کسی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ احمد چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں شور نہیں تھا، بس دل کی دھڑکن تھی۔ 10 کروڑ، اتنی رقم اس نے کبھی سوچ بھی نہیں تھی۔ اس نے تو 100 روپے کا نوٹ بھی ادھار میں دیکھا تھا، مگر وہ پیسوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، وہ موقع کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ احمد خان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ احمد، لڑکے نے آہستہ سے کہا۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہی پاس کی کچی آبادی سے صاحب۔ کسی کو کھانسی آ گئی، کسی نے منہ دوسری طرف کر لیا، ایک رشتہ دار نے سرگوشی کی۔ یہ کیا مزاج چل رہا ہے؟ ایونٹ مینیجر آگے بڑھا۔ سر رہنے دیجئے، یہ بچہ ہے، بھیڑ اور ناراض ہو جائے گی۔ احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ اس کی نظر اب احمد سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ سن احمد، خان نے کہا، اگر تو ناکام ہوا تو لوگ کہیں گے احمد خان نے اپنی بیٹی نازیہ کی شادی کو تماشا بنا دیا۔ احمد نے سر ہلایا۔ سمجھتا ہوں صاحب، ڈروں گا نہیں۔ اس نے ہلکی سی سانس لی۔ ڈر تو لگتا ہے، مگر پڑھنے سے کم۔ پہلی بار احمد خان کی بھویں کچھ نرم پڑیں۔ ایک بزرگ مہمان بولا، چھوڑیے، بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پیچھے سے کسی نے طنز کیا، کچی آبادی کا لڑکا اور 10 کروڑ! واہ! احمد کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ یہ باتیں اس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ جب اس نے اسکول چھوڑا تھا تب بھی یہی سنا تھا، جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پڑھتا تھا تب بھی یہی، مگر آج پیچھے ہٹنے کا مطلب صرف اس کا نہیں تھا۔ آج ایک شادی داؤ پر تھی۔ کیا پڑھے گا؟ ڈی جے نے پوچھا۔ احمد نے اسٹیج کی طرف دیکھا، مائک چمک رہا تھا، لائٹس آنکھوں میں چبھ رہی تھیں، وہی کلام جو آج اصل قاری نے پڑھنا تھا۔ حال میں سرگوشیاں ہوئیں۔ ارے وہ تو بہت مشکل ہے، اس میں آواز سنبھالنا آسان نہیں۔ احمد خان نے ٹھنڈی آواز میں کہا، اگر وہی پڑھے گا
تبھی بات بنے گی۔ احمد نے بغیر رکے کہا، ٹھیک ہے۔ احمد خان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تو نے پڑھ دیا اور لوگ 1 منٹ بھی خاموش ہو کر سنتے رہے تو 10 کروڑ صرف بات نہیں ہوں گے۔ احمد نے پہلی بار سر جھکا کر ادب سے ہاتھ باندھ لیے۔ پیسے نہیں چاہیے صاحب۔ پورا ہال چونک گیا۔ تو کیا چاہیے؟ احمد نے مائک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس ایک موقع۔ احمد خان نے گہری سانس لی، پھر سٹیج کی طرف اشارہ کیا، جا، آج دیکھ لیتے ہیں کہ آواز کپڑوں سے بڑی ہوتی ہے یا نہیں۔ احمد نے سٹیج پر پہلا قدم رکھا اور اسی لمحے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا اب پہلے جیسا واپس نہیں اترے گا۔ اسٹیج پر قدم رکھتے ہی احمد کو لگا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ اصل میں زمین نہیں، اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ لائٹ سیدھی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں۔ نیچے بیٹھے لوگ اب چہرے نہیں صرف سائے لگ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل، کوئی ریکارڈ کر رہا تھا، کوئی صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ کب کرے گا۔ مائک اس کے قد سے چھوٹا اور اونچا تھا۔ ایک ٹیکنیشین دور کر آیا اور سٹینڈ نیچے کیا۔ آواز ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ احمد نے ہلکا سا سر ہلایا۔ آواز گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے پانی مانگا۔ کسی نے آدھا گلاس پکڑا دیا۔ نیچے احمد خان کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، چہرہ سخت مگر آنکھیں پوری توجہ سے دیکھ رہی تھیں۔ موسیقی شروع ہوئی۔ وہی کلام، وہی ابتدا۔ پہلے 2 لمحے احمد نے کچھ نہیں کیا، بس آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سامنے کچی آبادی آ گئی، ٹوٹی چھت، ماں کا تھکا ہوا چہرہ، ریلوے پلیٹ فارم جہاں وہ شام کو پڑھتا تھا، اور لوگ اس کے اچھالتے تھے۔ اور وہ دن جب کسی نے کہا تھا، پڑھنا چھوڑ، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور پھر پہلا سر نکالا، وہ دل جب مل جاتے ہیں بن جاتی ہے ایک راہ ہر خوشی۔ آج یہ جوڑی سجے خوشیوں کے ہر رنگ میں۔ آواز اتنی صاف، اتنی سچی تھی، جیسے کسی نے شور بھرے حال میں اچانک کھڑکی کھول دی ہو۔ پورا حال بالکل خاموش ہو گیا، نہ کوئی کھانسا، نہ کوئی کسی نے سرگوشی کی۔ موبائل فضا میں رک کے رہ گئے، مگر انگلیاں چلنا بھول گئیں۔ احمد کی آواز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، نہ تالیاں بٹورنے کی کوشش، نہ زبردستی کا اونچ اونچ بنچ، بس درد تھا اور سچائی۔ پہلا سطر ختم ہوتے ہی ایک خاتون نے اپنے پاس بیٹھے شخص کا ہاتھ تھام لیا۔ کسی کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ احمد خان کی بھویں جواب تک تنی ہوئی تھیں، آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگیں۔ دوسری سطر میں احمد کی آواز اور کھل گئی، جیسے ڈر پیچھے رہ گیا ہو۔ سر اب کانپ نہیں رہے تھے۔ اب وہ پڑھ نہیں رہا تھا، وہ جی رہا تھا۔ پیچھے بیٹھے ایک مقامی سازندے نے دھیرے سے کہا، یہ بچہ سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ بھگتا ہوا ہے۔ مشکل حصہ آیا، وہی جگہ جہاں اصل قاری اکثر زور دے کر داد سمیٹتا ہے۔ احمد نے وہاں آواز نہیں بڑھائی، اس نے اسے تھام لیا، اور وہی بات لوگوں کے دل میں اتر گئی۔ ایک شخص جواب تک کھانے میں مصروف تھا، اس نے تھالی نیچے رکھ دی۔ ایک با اثر آدمی جو فون پر بات کر رہا تھا
اس نے کال کاٹ دی۔ احمد خان کو پہلی بار احساس ہوا کہ حال اس کی عزت کے لیے خاموش نہیں تھا، حال اس کے لیے خاموش تھا۔ کلام آگے بڑھتا گیا اور ہر سطر کے ساتھ خاموشی اور گہری ہوتی گئی۔ جب آخری سطر آئی تو احمد نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نظر سیدھی احمد خان سے جا ملی۔ آواز میں وزن آ گیا مگر سر نہیں ٹوٹا۔ آخری نوٹ فضا میں ٹھہر گیا جیسے کسی نے اسے جانے نہ دیا ہو۔ ایک لمحہ، پھر کہیں پیچھے سے ہلکی سی تالی، پھر دوسری، پھر پورا حال۔ احمد مائک سے پیچھے ہٹا۔ اسے لگا بس اب ہو گیا، مگر نیچے سے ایک آواز آئی، ایک اور۔ احمد خان جو شرط لگا کر کھڑا تھا اب بغیر کچھ کہے سٹیج کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ تالیاں ابھی پوری طرح تھمی بھی نہ تھیں کہ احمد خان سٹیج کے پاس آ کر رک گیا۔ پورا حال کھڑا تھا۔ کچھ لوگ واقعی کھڑے تھے، کچھ اندر سے۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ مائک کے پاس کھڑا تھا جیسے کسی نے اسے وہیں جما دیا ہو۔ نیچے سے پڑتی روشنی میں اسے اپنے پھٹے کپڑے اور زیادہ نمایاں دکھائی دینے لگے۔ اچانک اسے یاد آیا وہ یہاں صرف پڑھنے آیا تھا، اتنی نگاہوں کے لیے نہیں۔ احمد خان نے ہاتھ اٹھایا اور تالیاں آہستہ آہستہ رک گئیں۔ نام کیا بتایا تھا؟ اسے مائک کی طرف جھک کر پوچھا۔ احمد نے دھیرے سے کہا۔ احمد خان نے ہاتھ اٹھا لیا اور تالیاں آہستہ آہستہ رک گئیں۔ نام کیا بتایا تھا؟ اس نے مائک کی طرف جھک کر پوچھا۔ احمد نے دھیرے سے کہا۔ احمد خان نے 2 لمحے اسے دیکھا، پھر بولا، تجھے پتا ہے تو نے ابھی کیا کیا ہے؟ احمد نے سر ہلا دیا۔ نہیں صاحب۔ احمد خان نے سامنے بیٹھے مہمانوں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ لوگوں نے دیکھا اس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی مہنگے قاری نے نہیں کیا۔ حال میں ہلکی سی کھسر پھسر ہوئی۔ اس نے مجھے بچا لیا۔ احمد خان نے صاف کہا، پھر ذرا رکا اور بولا، مگر اس سے پہلے اس نے مجھے شرمندہ بھی کر دیا۔ کچھ لوگ چونک گئے۔ احمد کا دل ڈوب سا گیا۔ شرمندہ اس لیے؟ احمد خان نے آگے کہا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پیسہ آواز خرید سکتا ہے۔ وہ احمد کی طرف مڑا، مگر یہ لڑکا خالی پیٹ آیا، پھٹے کپڑوں میں آیا اور میری عزت آواز سے بچا گیا۔ بیٹی کی شادی میں جان ڈال دی۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ میں نے کہا تھا، احمد خان نے کہا، اگر تو نے پڑھ دیا تو 10 کروڑ دوں گا۔ حال میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اب وہ رکا۔ اب مجھے لگتا ہے یہ شرط غلط تھی۔ احمد گھبرا کر اوپر دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، کیونکہ احمد خان نے کہا 10 کروڑ کسی آواز کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ بات سمجھ نہ پائے، کچھ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پیسے میں دوں گا، احمد خان نے کہا، مگر سودے کی طرح نہیں۔ وہ خود اسٹیج پر چڑھ آیا، احمد سے بس ایک قدم کے فاصلے پر۔ آج کے بعد تو کسی کی طرز پر نہیں جیے گا، نہ میری نہ کسی اور کی۔ پھر احمد خان نے مائک لے کر حال سے کہا، آج یہ لڑکا ہمارا تفریح کرنے والا نہیں ہے، یہ ہماری کہانی ہے۔ تالیاں پھر گونج اٹھیں، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ احمد کو لگا جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو، مگر ڈرا بھی باقی تھا، کیونکہ زندگی اتنی آسانی سے نہیں بدلتی۔ ایک اور کلام سناؤ گے؟ احمد خان نے پوچھا۔ احمد نے سر ہلا دیا۔ اس بار آواز نہیں کانپ رہی تھی، مگر اپنی پسند کا۔ احمد خان نے کہا۔ احمد کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اس نے مائک سنبھالا اور کہا،
یہ میں اپنی ماں کے لیے پڑھوں گا۔ ساز شروع ہوا، سادہ دھن، کوئی بناوٹ نہیں۔ جیسے ہی احمد نے پڑھنا شروع کیا، ہال میں بیٹھے کئی لوگوں کو اپنی مائیں یاد آ گئیں، اور احمد خان جو زندگی میں بہت کچھ جیت چکا تھا، آج پہلی بار خاموشی سے سر جھکا رہا تھا۔ کلام ختم ہونے سے پہلے ہی ماحول بدل چکا تھا۔ یہ اب شادی کا حال نہیں لگ رہا تھا، یہ کسی کی تقدیر کا موڑ بن چکا تھا۔ احمد کی آواز میں اس بار جھجک نہیں تھی، اس میں تھکن تھی، جدوجہد تھی، اور ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ آخری سطر ختم ہوئی تو فوراً تالیاں نہیں بجیں، پہلے ایک گہری خاموشی آئی، عزت والی خاموشی۔ پھر ایک خاتون کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے تالیاں بجائیں۔ اس کے بعد ایک آدمی اٹھا، پھر ایک میز، پھر پورا ہال کھڑا ہو گیا۔ احمد نے مائک نیچے رکھا، اس کے ہاتھ بھی اب کانپ رہے تھے، مگر ڈر سے نہیں، جذبات سے۔ وہ اسٹیج پر اترنے ہی والا تھا کہ احمد خان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رک، ابھی نہیں۔ احمد خان نے اشارہ کیا تو ایک شخص اسٹیج پر آیا، سوٹ میں ملبوس، سفید بال، آنکھوں میں تجربہ۔ یہ ہے سلیمان قریشی، احمد خان نے کہا۔ 20 سال سے نعت و کلام کی دنیا میں ہیں۔ سلیمان نے احمد کو کافی دیر دیکھا، جیسے کسی کو گوہر کو پرکھ رہا ہو۔ کہاں سے سیکھا؟ اس نے پوچھا۔ احمد نے سچ کہا، کہیں سے نہیں صاحب، جہاں موقع ملا وہیں پڑھ لیا۔ سلیمان مسکرایا، یہی سب سے مشکل مدرسہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے احمد خان کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا کچا ہے، اس نے صاف کہا، مگر اس میں وہ ہے جو کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا سکتا۔ احمد خان نے سر ہلایا، تو آپ سنبھالیں گے؟ سلیمان نے بغیر رکے کہا، اگر یہ بچہ چاہے، اور پورا حال یہ باتیں سن رہا تھا۔ احمد کو لگ رہا تھا جیسے یہ سب کسی اور کے بارے میں ہو رہا ہو۔ اس نے بولنے کی کوشش کی۔ احمد خان جھک کر اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، ڈر مت، آج کوئی تجھ سے کچھ چھین نہیں رہا، بس دے رہا ہے۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی، یہ لڑکا ہمارے اسکول میں پڑھ سکتا ہے۔ ایک خاتون آگے آئیں، ہم ایک فلاحی ادارے سے ہیں، اس کی تعلیم ہماری ذمہ داری۔ پھر ایک اور شخص بولا، میرے پاس ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو ہے، ریکارڈنگ مفت رہے گی۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کی طرف دیکھے، کس کی بات سنے۔ اس کی دنیا جواب تنگ ہو چند گلیوں تک محدود تھی، اچانک پھیلتی جا رہی تھی۔ احمد خان نے مائک اٹھایا، آج ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اس نے کہا، اگر صلاحیت کو موقع نہ ملے تو موقع بے معنی ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور 10 کروڑ کا ذکر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کیا۔ حال پھر خاموش ہو گیا۔ وہ رقم تیرے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی، احمد خان نے کہا، وہ تیرے نام سے ایک ٹرسٹ میں جائے گی، تیری تعلیم، تیرا کلام، اور تیرے جیسے اور بچوں کے لیے۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پہلی بار اس نے آنسوؤں میں خوف نہیں تھا، بس ایک نئی شروعات تھی۔ شادی ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، لائٹس آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں، مگر احمد کے لیے رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسٹیج کے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے پاؤں زمین
تک پوری طرح نہیں پہنچ رہے تھے۔ ہاتھوں میں وہی پرانا رومال تھا جس سے وہ کبھی پسینہ پوچھتا تھا یا امی کے لیے سبزی باندھتا تھا۔ اب اسی رومال سے وہ بار بار آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ احمد خان اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اب ان کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، نہ غرور، بس تھکن اور سکون تھا۔ کبھی سوچا تھا؟ احمد خان نے آہستہ سے پوچھا کہ ایک دن تو اس اسٹیج پر بیٹھے گا؟ احمد نے سر ہلا دیا۔ نہیں صاحب، میں تو بس بھیڑ میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ احمد خان ہلکا سا مسکرائے۔ آج بھیڑ تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ اتنے میں ایونٹ مینیجر اندر آیا۔ میں فون تھا سر، اس نے کہا، ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ احمد خان نے فون دیکھا۔ احمد کی آواز، ہزاروں شیئر، لاکھوں ویوز، تبصرے چل رہے تھے۔ یہ لڑکا کہاں سے آیا؟ اصل آواز یہی ہے، پھٹے کپڑے مگر سونے جیسا گلا۔ احمد گھبرا گیا۔ اب لوگ مجھے پہچان لیں گے۔ احمد خان نے سر ہلایا۔ پہچانیں گے، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تو اکیلا نہیں ہے۔ صبح ہونے لگی تھی، آسمان ہلکا نیلا ہو رہا تھا۔ احمد خان نے اپنے سیکرٹری کو بلایا۔ اس بچے اور اس کی امی کو آج ہی میرے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کروا دو۔ احمد چونک گیا۔ نہیں صاحب، امی کو اچھا نہیں لگے گا۔ احمد خان نے نرمی سے کہا، عزت سے رہنا کسی احسان سے کم نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد احمد کو اس کی امی کے پاس لے جایا گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھیں۔ تو نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی؟ احمد نے سر ہلا دیا۔ نہیں امی، میں نے پڑھا تھا۔ اس کی امی نے بیٹے کو غور سے دیکھا، پھر رو پڑی۔ تیرے ابو کہا کرتے تھے، کانپتی آواز میں بولیں، ایک دن تیرا کلام ہمارا سر فخر سے بلند کر دے گا۔ اسی صبح احمد کو نئے کپڑے دیے گئے، مگر اس نے پرانے کپڑے پھینکے نہیں۔ یہ مجھے یاد دلاتے ہیں، اس نے کہا، کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ احمد خان نے پہلی بار کسی بڑے آدمی کی طرح نہیں، بلکہ ایک انسان کی طرح سر جھکا دیا۔ کہیں دور وہی مشہور گلوکار جو پیسے لے کر نہیں آیا تھا، اب صفائیاں دے رہا تھا، اور یہاں ایک 15 سالہ لڑکا اپنی نئی زندگی کا پہلا قدم رکھ رہا تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ احمد کی زندگی باہر سے بدل چکی تھی، مگر اندر کہیں وہی ڈوب ہو رہا تھا۔ وہ اب گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، صبح اسکول جاتا، شام کو موسیقی کی تربیت لیتا۔ کمرہ صاف تھا، بستر نرم تھا۔ کئی راتیں وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب خواب ہے، اور خواب اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اکیڈمی میں بچے اسے گھورتے تھے، کچھ حسد سے، کچھ تجسس سے۔ یہی ہے وہ وائرل لڑکا، اسے تو سب کچھ مفت میں مل رہا ہے، قسمت دیکھو۔ احمد خاموش رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، مگر اصل جھٹکا ایک شام لگا۔ سلیمان سر نے کلاس روک دی۔ احمد، انہوں نے کہا، کل تمہارا آڈیشن ہے۔ آڈیشن؟ احمد گھبرا گیا۔ ایک بڑا موسیقی کا منصوبہ ہے۔ سلیمان بولے، لائیو نہیں، ریکارڈنگ۔ نہ تالیاں ہوں گی، نہ مجمع۔ احمد کا گلا خشک ہو گیا۔ وہاں صرف آواز چلے گی۔ سلیمان نے صاف کہا، اور وہاں لوگ کہانی نہیں سنتے، کمال سنتے ہیں۔ رات کو احمد نے کھانا نہیں کھایا۔
وہ چھت پر بیٹھا رہا۔ نیچے شہر کی آوازیں تھیں، اوپر سے اس کے سوال، اگر وہ ناکام ہو گیا تو؟ اگر لوگ کہیں یہ ایک دن کا کرشمہ تھا۔ اس کی امی خاموشی سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ احمد نے سر ہلا دیا۔ تو اچھا ہے امی، بولیں، ڈر کا مطلب ہے کہ تیرے پاس کھونے کو کچھ ہے، اور جس کے پاس کھونے کو کچھ ہو وہی دل سے کرتا ہے۔ اگلے دن اسٹوڈیو ٹھنڈا تھا، شیشے کی دیواریں، ہینڈ فون، سرخ بتی جل رہی تھی۔ لائٹ ریڈی، آواز آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس بار نہ کوئی مجمع تھا، نہ احمد خان، نہ تالیاں، بس وہ تھا اور اس کی آواز۔ پہلی ٹیک خراب ہو گئی، دوسری بھی۔ پیچھے سے کسی نے کہا، وائرل لڑکے سے بس یہی امید تھی۔ احمد کا دل بیٹھ گھسا گیا۔ سلیمان سر نے انٹرکام بند کیا۔ اندر آ کر بس اتنا کہا، مجمع کے لیے مت پڑھو، اپنے لیے پڑھو۔ تیسری ٹیک میں احمد نے گہری سانس لی اور سب کچھ بھول گیا۔ جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کوئی تالی نہیں بجی، بس ایک آواز آئی، ٹھیک ہے، یہی فائنل ٹیک ہے۔ احمد باہر نکلا، قدم بھاری تھے۔ اسی شام احمد خان کا فون آیا۔ پاس ہو گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ احمد آہستہ سے کہا، جی۔ دوسری طرف سے بس ایک جملہ آیا، کہانی شروع ہوئی ہے بیٹا۔ احمد نے آسمان سے بس ایک جملہ آیا، اب کہانی شروع ہوئی ہے بیٹا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے ڈر محسوس نہیں ہوا۔ 1 سال بعد وہی شہر، وہی لوگ، مگر وہی احمد نہیں تھا۔ ریڈیو پر ایک نئی آواز گونج رہی تھی۔ نام نہیں بتایا گیا تھا، بس اتنا کہا گیا، نیا گلوکار، پہلی ریکارڈنگ۔ چائے کی دکانوں پر لوگ رک گئے۔ رکشے میں بیٹھے ڈرائیور نے آواز بڑھا دی۔ کسی نے کہا، آواز سنی ہے، کچھ الگ ہے۔ اس آواز میں چمک نہیں تھی، سچ تھا۔ سلیمان نے فون پر بس اتنا کہا، اب لوگ تجھے ڈھونڈیں گے، اور واقعی ڈھونڈا گیا۔ انٹرویوز آئے، اسٹیج شوز آئے، نام مشہور ہوا۔ احمد ہر جگہ وہی سوال، آپ کو پہلا موقع کیسے ملا؟ احمد ہر بار وہی جواب دیتا، ایک شادی میں، جہاں میں بس کھانا کھانے گیا تھا۔ لوگ ہنس دیے، انہوں لگتا تھا کہانی بنا رہا ہے، مگر احمد خان جانتے تھے، ان کی بیٹی نازیہ جانتی تھی، اور وہ خالی اسٹیج بھی جانتا تھا۔ ایک دن احمد پھر اسی حال میں کھڑا تھا، اس بار پھٹے کپڑوں میں نہیں، سادہ کرتے میں، آنکھوں میں اعتماد۔ وہ گانے آیا تھا، بغیر فیس، بغیر شرط۔ اسٹیج پر چڑھتے وقت اس نے نیچے دیکھا، کچن کے پاس چند بچے خاموش کھڑے تھے، کام کرنے والے، جیسے وہ کبھی تھا۔ احمد نے مائک پکڑا اور بولا، اگر آج یہاں کوئی بچہ ہے جسے لگتا ہے کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا تو یہ کلام اس کے لیے ہے۔ اس نے پڑھا، اور اس بار حال صرف سن نہیں رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ کلام ختم ہوا، تالیاں بجیں، مگر احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا، سیدھا ان بچوں کے پاس گیا۔ کون پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک چھوٹا سا ہاتھ اٹھا۔ احمد مسکرایا اور مائک آگے بڑھا دیا، کیونکہ کچھ کہانیاں یہاں ختم نہیں ہوتی، یہیں سے دوسروں کے لیے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔